السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے شوہر کی نافرمانی۔ جو بیوی ہے اس کو کتنا حق ہے، اس کے اوپر خامد کے کتنے حقوق ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن طعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں فرماتے ہیں کہ خامد کو 4 حق دیے گئے ہیں۔ اگر عورت نافرمان ہو، عورت خامد کی نافرمانی کرے، معصیت کرے، پہلی بات یہ کہ وہ اسے نصیحت کرے، سمجھائے۔ اگر نہیں سمجھتی تو بستر میں علیحدہ کر دے، گھر میں علیحدہ کر دے۔ تیسری بات کہ اسے مارے، لیکن چہرے پر نہیں مارنا، بدصورت نہیں کہنا، گھر سے نہیں نکالنا، زیادہ نہیں مارنا، غلام کی طرح نہیں مارنا۔ تو اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر مزید اس کو تکلیف دینے کے لیے راستہ نہ تلاش کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر عورت کو پتہ چل جائے کہ خامد کے کتنے حقوق ہیں تو عورت اپنی رخسار کے ساتھ خامد کے قدموں سے جو دھول ہے اس کو صاف کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر عورت جو ہے، میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سخت وعید کی ہے، تو ان عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے جو ناشکری کرتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں جب معراج پہ گیا تھا تو جنت میں نے دیکھا کثیر تعداد میں غریب لوگ تھے، اور جہنم میں نے دیکھا عورتوں کی کثرت تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا، اور آپ کی صحیح حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ عورت ایک تو لعن طعن بہت کرتی ہے، ایک خامد کی ناشکری بہت کرتی ہے۔ تو خامد کی ناشکری کرنے والی، جیسے آپ نے سنا ہے وہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جب پہلے بار ملنے آیا تھا تو عورت جو تھی وہ ناشکری تھی، تو آپ نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، اسے کہہ دینا کہ جو چگاٹ ہے وہ بدل لے۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ تو جب دوسری بار ملنے آئے تو عورت فرما بردار تھی، تو پھر کہا کہ یہ اپنے خامد کو کہنا، میرے بیٹے کو کہنا کہ اب چگاٹ تیری ٹھیک ہے، اسے قائم اور دائم رکھ۔ تو معاشرے میں ہر کام کو سلجھانے کے لیے ایک طریقہ کار جو ہے وہ مینج کیا گیا ہے، ایک ضابطہ بنایا گیا ہے، قانون بنایا گیا ہے۔ معاملات اگر میاں بیوی کا معاملہ اتنے بگڑ چکے ہیں تو ثالث بنایا جائے، مصنف بنایا جائے، اچھا حاکم بنایا جائے، انصاف کرنے والا۔ تو دونوں خاندانوں سے ایک ایک بنا کے صلح کروائی جائے۔ اگر تم صلح کا ذہن رکھو گے، اللہ بھی آپ کے دل نرم کر دے گا۔ اگر آپ صلح کا ذہن نہیں ہے، آپ نہیں رہ سکتے، تو آپ کے لیے تیسرا جو حل ہے وہ طلاق ہے، جو وہ حاکم جو ہے وہ کروا دے، اس کے جدائی علیحدگی کروا دے۔ تو ہم طلاق کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کے بہت زیادہ حقوق ہے خامد پر، خامد کے بھی حقوق ہیں لیکن عورت کے زیادہ حقوق ہیں۔ اگر ایک خامد اپنی بیوی کو اپنی طرف بلاتا ہے معاملات طے کرنے کے لیے، تعلقات قائم کرنے کے لیے، تو اگر وہ انکار کرتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اسی حالت میں خامد نے رات گزاری تو ساری رات فرشتے اس عورت کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے عورت کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ عورت کو آپ کسی صورت بھی آپ اس کو راضی نہیں کر سکتے، چاہے جو بھی آپ کر لیں، لیکن اتنا ضرور کریں کہ آپ جو آٹے میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ نمک ڈالنے کے برابر ہے، تو اس کے جو ضروری معاملات ہیں، اس کا جو نفقہ ہے، اس کے جو بچوں کا جو خرچہ ہے، اس کو ضرور فوٹ کیا کریں تاکہ گھر میں فساد نہ ہو، فتنہ رہو۔ مسلمانوں میں، اسلام میں جو سب سے زیادہ جو شرع ہے وہ طلاق ہی ہے۔ تو سب سے زیادہ گھروں میں لڑائیاں جو ہیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے خامد کو چاہیے کہ ناجائز ظلم نہ کرے عورت کے ساتھ۔ عورت کو چاہیے کہ خامد کی جیب دے کر، خامد کے معاملات دے کر، خامد کی جو بینک بیلنس دے کر اسے مطالبات کرنے چاہیے، اسے اپنی خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ایک جو مستحکم بنائے، ہمارے معاشرے میں امن قائم کرے۔ جو گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔